نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن تودأ وصلى قبلت صلاته. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں صدقہ کہتے ہیں، صدقہ نام ہے، ہمیں ولید نے خبر دی، ان کو اوزاعی نے کہا مجھے عمیر بن ہانی نے خبر دی، کہا مجھے جنادہ بن ابی امیہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور وہ خبر کیا ہے آگے بیان ہوگی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب میں حدیث آنے سے پہلے یہ حدیث کتنے لوگوں کے توسط سے ان تک پہنچی اور پھر امام بخاری کی کتاب سے ہم تک پہنچی اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں علم حاصل کرنے میں لگا دی، سیکھنے اور سکھانے میں، اور بہت احتیاط اور ایمانداری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. ہم سب ان کے بہت ممنون اور مشکور ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں بھی ایسے کاموں کی توفیق دے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں، مر بھی جائیں تو ہمارے بعد بھی وہ علم جو ہم لوگوں تک پہنچائیں وہ آگے قیامت تک پھیلتا ہی چلا جائے، پہنچتا ہی چلا جائے. کیونکہ مرنے کے بعد اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں: نیک اولاد جو دعا کرے، اور صدقہ جاریہ یعنی ایسی جگہوں پر مال خرچ کرنا کہ جس سے بعد میں لوگ فائدہ اٹھائیں اور ثواب آپ کو پہنچتا رہے، اور تیسرے علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، فائدہ مند ہے، نفع مند ہے. یہ حدیث جس وقت آپ کو دی گئی ہے یا آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیے اور پھر گھر جا کر آپ اس کارڈ کو کسی ایسی جگہ پر لگا دیں گے کہ جہاں اس کو پڑھ کر آپ اس کو یاد کر لیں گے اور اس کو پڑھنا نہیں بھولیں گے، کیونکہ بہت ہی کام کی چیز ہے. دوبارہ الحدیث ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل، جس شخص کی رات کو آنکھ کھل گئی. اور ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہم ایک سائڈ پر سوتے ہیں اور جب ہماری نیند کا ایک سائیکل پورا ہوتا ہے اور ہمارے وہ سائڈ ذرا تھک جاتی ہے تو خود بخود ہم دوسری طرف رخ پلٹتے ہیں. اور کچھ لوگ تو نیند میں ہی اپنی سائڈ بدل لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت. اور خاص طور پر اگر عمر زیادہ ہو تو پھر تو رات کو ایک بار نہیں کئی بار آنکھ کھلتی ہے. تو جہاں اس میں تکلیف ہے، مشقت ہے، وہاں اس میں فائدے بھی بہت ہیں. بہرحال جب رات کو آنکھ کھلے اور وہ جاگ جائے، فقال، پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی یہ دعا پڑھ لے. ثم قال، اس دعا کے پڑھنے کے بعد کہے اللہم اغفر لی، او دعا، یا کوئی اور دعا مانگے جو اس کے دل میں ہے، استجیب لہ، تو دعا قبول کر لی جاتی ہے اس کی. یعنی اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تعریف بیان کر کے انسان بخشش کی دعا کرتا ہے یا پھر کچھ بھی اور مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. فَإِن تَوَضَّأَ، پھر اگر وہ وضو کر لے، وصلى، اور نماز پڑھ لے، قبلت صلاتہ، تو اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے. ہم میں سے ہر شخص دعاؤں کا محتاج ہے. ہم دوسروں کے بھی منتیں کرتے رہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہر شخص زندگی میں کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے. کبھی وہ مشکلات ہمارے اندر کی ہوتی ہیں، ذہنی پریشانی ہوتی ہے، دل کی بے چینی ہوتی، غم، فکر و فاقہ ہوتا ہے، یا پھر کوئی جسمانی بیماری ہوتی.
کبھی اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی، کبھی رزق کی طرف سے، کبھی کسی اور چیز کی انسان کو پریشانی رہتی. ایسے میں انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو اس کی مدد کرے، کوئی ہو جو اس کے کام آئے. کون کام آ سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ وہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت وہ جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو انسان جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا اس سے فریاد کرتا ہے یا اس سے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول کر لیتا ہے. اور خاص طور پر آدھی رات کو اگر آنکھ کھل رہی ہے اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی سنہرا موقع ہوتا ہے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگوں کے ساتھ تو یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ جب ان کی آنکھ کھل جائے تو دوبارہ آنکھ لگتی نہیں، کافی دیر تک سو نہیں پاتے، پریشانیاں غم اور ہم ان کو گھیرے رکھتے ہیں. لیکن اس وقت ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم کریں کیا پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موقع کے بارے میں بہترین رہنمائی دی. اب آپ دیکھیے کہ یہ رات کو آنکھ کا کھلنا اور رات کو انسان کا اندھیرے میں بے چین ہونا، یہ ایک قدرتی سی بات ہے اور ہر ایک کو کم و بیش کسی نہ کسی طرح اس کا ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت بھی تنہا نہیں چھوڑا اور اس وقت بھی بغیر تعلیم اور بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا کہ ہم پریشان رہیں اور حیران رہیں اور فکر مند رہیں کہ اب ہم کریں کیا، ہمیں نیند نہیں آ رہی، اب کدھر جائیں، کیا ہو. نہیں، اس وقت بھی بتا دیا گیا کہ اب آپ یہ کریں. لیکن افسوس یہ کہ یہ سارے خزانے کتابوں میں موجود ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے گھر میں بڑے بڑے باکسز ہوں اور اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہوں اور ہم نے ان کو لاک کر کے بند کر کے بس سجا کے رکھا ہوا ہو. آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ ساری کتابیں ہوتی ہیں. اکثر گھروں میں بخاری ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت چھپی ہوئی، اور پھر ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں یا کہیں بھی اس کی ساری جلدوں کو خوبصورت طریقے سے سجا کے لگا دیتے ہیں اور اس کو پڑھتے نہیں. حل موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، لیکن ہمیں علم نہ ہونے کی بنا پر ہم اس سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکتے. ہم الگ پریشان ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہو اور اس کے گھر میں دوا رکھی ہوئی ہو لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ اس دوا کو کھا نہ سکے اور تکلیف میں تڑپتا رہے، پریشان رہے، بے چین رہے. تو ہمیں اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں اس پر امام بخاری کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں اس پر امام بخاری کے سارے استادوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان ساری چینج میں کہ جنہوں نے ہم تک یہ علم پہنچایا. ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہوں، اس کے غم دور ہوں. ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی نمازیں قبول ہوں. لیکن ایک چھوٹا سا نسخہ، ایک چھوٹی سی چیز جو اتنے بڑے ثواب، اتنے بڑے اجر اور اتنی بڑی مشکلات اور بے شمار مشکلات کا حل ہے، اس سے ہم محروم ہیں. کیوں؟ تو آئیے اس کو دل و جان سے سیکھتے ہیں اور پھر اس کو عمل میں بھی لاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ اس کو پڑھیے، میں بھی پڑھتی ہوں، اور کسی کے پاس اگر گھڑی ہے تو دیکھیں کہ اس کو پڑھنے میں کتنی دیر لگی. اسٹاپ واچ آن کر لیجیے اور خود پڑھیے. ہر ایک اپنے اپنے اسٹاپ واچ سے پڑھ کے دیکھے اس کو کتنا ٹائم لگا، پھر مجھے بتائیے. یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے، یہ جو کارڈ ہے نا بس اسی کو پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم اغفر لی. جی اللہم اغفر لی تک 17 seconds 18 seconds 12 seconds 14 seconds 15 seconds. اب آپ دیکھیے میکسیمم بھی چلیے 20 سیکنڈ لگا. 20 سیکنڈ از 1/3 of a minute. 1 منٹ کا تیسرا حصہ. صرف چند سیکنڈ اپنے رب کو یاد کیجیے، اپنے رب کو پکاریے اور جو دل میں ہے مانگیے. اور یہ صحیح حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ دعا قبول کی جائے گی، آپ کی سنی جائے گی. کیا بہت مشکل؟ واقعی مشکل نہیں، ہرگز مشکل نہیں. بس مشکل ہے کہ ہم کر پائیں. بات ساری ہم پر،
کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے کتنے ہی مسائل ہوتے ہیں جو سال ہر سال سے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم پریشان رہتے ہیں کہ اب اس کا کریں گے اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے پاس اس مسئلے کا حل کوئی نہیں. کوئی بھی ایسی چیز دن کو کچھ بھی پیش آیا اسی وقت نیت کر لیں, رات کو اگر میری آنکھ کھلی میں نے آج یہ دعا کرنی, آج میں نے یہ دعا کرنی, آج یہ مسئلہ پیش آج اس کی دعا کرنی. اور جب آپ اپنے معاملات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں, اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں, تو وہ ٹیک کیئر کرتا ہے. پھر آپ کے بوجھ ہٹ جاتے ہیں, بوجھ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں, اور اس طرح آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے, آپ پرسکون ہو جاتے ہیں. کیونکہ کائنات کی بادشاہت ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہم کسی چیز کو قدرت نہیں رکھتے. انسانوں کے پاس کچھ نہیں, فرشتوں کے پاس کچھ نہیں, بزرگوں اور نیک صالحین کے پاس کچھ نہیں, سب کچھ اللہ کے پاس ہے. سب کچھ صرف وہی کر سکتا ہے, وہی کرے گا تو مسئلہ حل ہوگا, اس کے باہر کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو بیسیکلی یہ کلمہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی. اور اللہم اغفر لی کا مطلب ہے اللہ مجھے بخش دے, کیونکہ ہمارے ہی گناہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب ہم اللہ سے بخشش مانگ لیتے ہیں, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے سوا بخش بھی کون سکتا ہے. اور جب وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہماری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں, ہمارے مسئلے حل ہونے لگتے ہیں, ہماری دعائیں قبول ہونے لگتی. رزق کا معاملہ ہو, اولاد کا معاملہ, دنیاوی خوشحالی کا معاملہ ہو, تو سورۃ نوح میں کیا آتا ہے استغفار کے بارے میں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, بے شک وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تم پر آسمان بھیجے, یعنی بارشیں برستے بادل آئیں گے, خوب بارشیں برسیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تمہیں مالوں سے مدد دے گا, مالوں سے, صرف مال نہیں, مالوں سے. يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور بیٹوں سے. نہیں ہے تو عطا کرے گا, ہے تو مددگار بنا دے گا ان کو, اگر نافرمان ہے تو فرما بردار ہو جائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے لیے کوئی وقار نہیں رکھتے, یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو کہ تمہیں دینی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح ہماری مشکلات آسان کرتے ہیں. ہم سوتے ہیں وہ جاگتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. ہمارے آس پاس سب سو رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں سوتا. ہم مدد میں کسی انسان کو پکاریں گے تو اس وقت وہ تو بیچارہ خود مدد کا محتاج ہوتا ہے, وہ اپنے مسائل کا شکار ہوتا ہے. رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں, اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, اور جب سے کائنات بنی ہے وہ خرچ کر رہا ہے, اور پھر بھی کچھ کمی نہیں ہوئی, وہ دیتا ہی چلا جا رہا ہے. ہم مانگنے والے نہیں, ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہم مانگتے نہیں, یقین سے نہیں مانگتے, پورے اطمینان سے نہیں مانگتے. تو مانگنا سیکھیں. دعا میں ایک دفعہ کہلوا دیتی ہوں تاکہ پروننسیشن آپ کا ٹھیک ہو جائے, اور سب مل کے بھی پڑھ لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی. اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے کلمات ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدہ, وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک, بادشاہی اسی کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ, اور سب تعریف اسی کے لیے ہے.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت. حول اور قوت ایک ہی چیز ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو ایک میں برائی سے بچنے کی طاقت اور ایک نیکی کرنے کی طاقت نہیں، مگر اللہ ہی کی مدد کے ساتھ. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کلمہ تو سب کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بچپن سے سکھا دیتے ہیں. الحمدللہ بھی آتا ہے، سبحان اللہ بھی آتا ہے، ولا الہ الا اللہ بھی آتا ہے، واللہ اکبر بھی آتا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی آتا ہے، اللہم اغفر لی بھی آتا ہے. سب کچھ تو آپ کو آتا ہے، مشکل تو ہے ہی نہیں کچھ، صرف ترتیب یاد رکھنی. کیونکہ عام طور پہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، یہاں الحمدللہ پہلے. تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اسی طرح اس کو پڑھنے کی ضرورت، اسی ترتیب کے ساتھ، پھر انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ شرک ہے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اور سب سے زیادہ جو چیز اس کو محبوب ہے وہ توحید ہے، کہ اس کو ایک قرار دیا جائے کہ وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. اور الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود برحق. کیا مطلب ہے؟ معبود برحق. معبود برحق کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی معبود، جس کا حق ہے کہ وہ معبود بنے، باقی سب جھوٹے ہیں. اصل معبود وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے. اور پھر اس کی مزید تاکید ہے وحدہ. پہلے ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن پھر مزید تاکید وحدہ لا شریک لہ، پھر شرک کی نفی بھی کی، شریک ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب کسی بات کو اثبات اور نفی میں کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دفعہ افرمیشن اور دوسری دفعہ اس کے اپوزٹ کی نیگیشن کی جاتی ہے تو بات پکی مضبوط ہوتی. اس کی کوئی مثال جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیا کہا گیا؟ قل هو اللہ احد. دوسری آیت میں اللہ الصمد، اور پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آخری دو میں کیا ہے؟ لم. لم لم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، نو نو. ٹھیک ہے، تو اس بات اور نفی. مثلا آپ کہتے ہیں نا میں نے پانی پیا اور کچھ بوتل میں چھوڑا ہی نہیں. اگر آپ صرف یہ کہ میں نے پانی پی لیا تو یہ بھی بات، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے اس میں سے کچھ چھوڑا ہی نہیں، تو یہ بات زیادہ تاکید والی بات ہے. تو یہاں لا الہ الا اللہ وحدہ ایک بات، اور پھر لا شریک لہ مزید اس کی تاکید. دیکھیے بہت سے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں کہ وہی بڑا ہے، وہی معبود ہے. آپ دیکھیے کہ تمام مذاہب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مختلف ناموں سے جو وہ اپنے اپنے طریقے سے پکارتے ہیں، لیکن اس کو بڑا مانتے ہیں. ایون مشرکین مکہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور مختلف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو کام ہے، یہ صفات ہے، ان کے بارے میں پوچھا جاتا تو اس کو مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ نے بنایا. کوئی نہیں کہتے تھے بتوں نے بنایا، لیکن ساتھ کیا کرتے تھے؟ صرف ایک نہیں مانتے تھے، ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے تھے. تو ان کا سب سے بڑا قصور یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کو تو مانا مگر ایک نہیں مانا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معبود مانا جائے، لیکن ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے کہ کوئی اور شریک ہے ہی نہیں. اچھا ہم زبان سے تو کہہ دیتے لا شریک لہ، لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم تو یہ ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے، یا فلاں یہ کہتا ہے، یا لوگ یہ چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ از above everything، اور اس کے ساتھ کسی اور کی بات، کسی اور کی امپورٹنس، کسی اور کی محبت، کسی کا خوف، کسی پہ توکل، کسی کا بھروسہ، کسی کی عبادت، کسی کی نماز، کسی سے دعا، کسی کے لیے قربانی، کچھ بھی جائز نہیں. سب کچھ صرف اور صرف اسی ایک کے لیے، لا شریک لہ، اس سے کسی مددگار کی ضرورت نہیں. یعنی
وہی ہمارا معبود ہے، ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی ہے بادشاہت اور اسی کی ہے تعریف، یعنی سب بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے، پوری کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہے جس کی ہر حال میں تعریف ہونی چاہیے۔ اچھا، جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے اس وقت ہم پھر بھی تعریف کر لیتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اس وقت ہم الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عام لوگوں کا شکر، الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے نا، ایک عام لوگوں کا شکر ہوتا ہے جو نعمت ملنے پہ بس کرتے ہیں، اور ایک خاص لوگوں کا شکر ہوتا ہے کہ جو تکلیف آنے پر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ تکلیف آنے پہ شکر، ہاں وہ اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس تکلیف کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کسی اور بڑی تکلیف سے بچا رہا کہ میں پہلے سے ہوشیار ہو جاؤں۔ بعض اوقات کسی کے سر میں درد ہوتی ہے تو وہ اصل میں سر میں نہیں ہوتی، وہ پرابلم کہیں اور ہوتا ہے۔ آپ گولی کھاتے ہیں آرام نہیں آتا، آپ چائے پیتے ہیں آرام نہیں آتا، آپ کو اور ٹوٹکے کرتے ہیں آرام نہیں آتا، تو پھر آپ کو کہاں جانا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ تو ڈاکٹر ایسا تو نہیں کرتا کہ آپ کو بس سنے کہ ہاں سر درد ہے تو ٹائلینول لکھ کے دے دے، اچھا جاؤ یہ کھا لو، نہیں، آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ میں کر چکی ہوں، میرے سر میں درد ہے، پھر وہ آپ کو ٹیسٹ کرانے کے لیے بھیجتا ہے، اور جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ مسئلہ تو کچھ اور گڑبڑ تھا۔ اب بتائیے اگر یہ سر درد نہ ہوتا تو وہ بڑے مسئلے کا تو نہ پتا چلتا کہ وہ بڑی بیماری اندر چھپی ہوئی تھی، وہ تو اس درد کے ذریعے ہی سامنے آئی۔ تو بہت سی چیزیں جو ہمیں زندگی میں بہت تکلیف دہ لگتی ہیں، ناپسند ہوتی ہیں، نفس کے خلاف ہوتی ہیں، سخت ناگوار ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں کسی بڑی مشکل سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں اپنا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں۔ عام حالات میں ہم کیسی دعائیں مانگتے ہیں اور تکلیف کے وقت کیسے مانگتے ہیں؟ عام حالات میں کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں جب خوشحالی، اور تکلیف کے وقت کتنا یاد کرتے ہیں، اور پھر بہت سی چیزیں نکھر کے کھل کے سامنے آ جاتی ہیں جو عام حالات میں نہیں آتی۔ نہ صرف یہ کہ لوگ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، ہمارا اپنا آپ بھی ہم پہ کھل جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں، ہم کتنے صابر ہیں، ہم کتنے شاکر ہیں، ہماری ایمان کا لیول کیا ہے، ہم اللہ کی رضا پہ کتنے راضی ہیں، ہم اس کی تقدیر پہ کتنے راضی ہیں۔ ہم ویسے تو کہتے ہیں نا تقدیر کو بھی مانتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے، ایک پلر ہے ایمان کا، لیکن وہ تقدیر جب ہم پہ نافذ ہوتی ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا زندگی میں، کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں بڑی ہی ناگوار ہوتی ہیں، لیکن پھر ہم سوچ کے صبر کر لیتے ہیں، اسی تقدیر میں لکھا تھا۔ کوئی شخص حادثے میں چلا جاتا ہے، مال کا نقصان ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کیا چیز مومن کو صبر دیتی ہے کہ یہ تقدیر میں تھا، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں خیر ہی کا فیصلہ۔ ہم اپنے لیے عافیت مانگتے رہیں، لیکن جب کوئی چیز ہمیں ناگوار ہو تو اس پر صبر اور شکر بھی کریں، وَلَهُ الْحَمْدُ۔ اب آپ دیکھیں آپ کا دل دکھی ہے، رات کو آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی نیند کھل گئی اور آپ کو نیند نہیں آ رہی، اور آپ کہتے ہیں لہ الملک ولہ الحمد، ساری بادشاہت تو اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ اور اس حال میں بھی آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تکلیف میں بھی، بے چینی اور پریشانی میں بھی۔ کیا وہ سن نہیں رہا؟ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا ایسے بندے سے اللہ راضی نہیں ہوگا کہ جو تکلیف میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ پورے شعور سے پھر رات کو پڑھیے، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اسے کوئی چیز عاجز کر ہی نہیں سکتی، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کہ آپ فلاں کو اتنا نہیں دیں گے۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کسی کے ساتھ کوئی خیر کرنے کا، اگر وہ شیئر کر لے کسی سے، مشورہ ہی کر لے تو اسے روک دیتے، نہ یہ نہ کرنا۔ اللہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا، خوب قدرت رکھتا ہے، پورا پورا کنٹرول، اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کے بعد ہم الحمدللہ اگر کہتے ہیں، یہ سب تعریف اللہ کے لیے، وہ سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیے الحمدللہ کیا ہے کہ یہاں ہم اس بات کر رہے ہیں کہ تعریف اللہ کے لیے، یعنی سارے اچھے اچھے نام، اچھی اچھی صفات سب اللہ کے لیے،
اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ناقص صفات سے پاک ہے، کہیں کوئی کمی نہیں، کوئی ڈیفیکٹ نہیں اس کی کسی صفت میں، اس کے کسی کام میں، اس کے کسی فعل میں، اس کی ذات میں. اور باقی ساری مخلوق کمی سے بری ہوئی ہے، کمی سے پاک ہو ہی نہیں سکی. کتنا بھی کوئی بڑا ہو، نیک ہو، طاقتور ہو، ہر ایک کمزور ہے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی کمزوری نہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ آیت الکرسی جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. کس کے پاس ہو سکتا ہے اتنا بڑا کنٹرول کہ جو نیند اور اونگ سے پاک؟ تو یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. یعنی ایک تعریف ہم یوں کرتے ہیں الحمدللہ کہہ کے، اور ایک تعریف ہم یوں کرتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. ہمیں کتنی قوت دیتی ہے نا یہ بات کہ جس رب سے ہم وابستہ ہیں، جس رب کے آگے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے، جس رب کے آگے ہم سجدہ کر رہے ہیں، وہ ہر نقص سے پاک ہے. پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے. اور ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت اور قوت مگر اللہ کے ساتھ. یعنی انسان قوت اور طاقت سے بری ہے، انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں. کتنا بھی کوئی طاقتور ہو، وہ اللہ کے آگے کچھ بھی طاقتور نہیں. دنیا میں لوگوں کو اپنی طاقت پر بڑا زوم ہوتا ہے اور بڑا فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے. کسی کو مال کی طاقت کا غرور ہے تو کسی کو کسی اور چیز کے اوپر غرور ہے. لیکن یہ سب کچھ فانی ہے، کامل ہے ہی نہیں، باقی ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے پاس جو بھی طاقت اور قوت ہے، جتنی بھی ہے، بولنے کی ہے، دیکھنے کی ہے، سننے کی ہے، کرنے کی ہے، بھاگنے کی ہے، دوڑنے کی، یہ ساری کی ساری صرف اللہ کی توفیق سے ہے. جس دن وہ یہ توفیق چھین لے، ہم ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، ہم سامنے پڑی چیز بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ ضروری بات بھی نہیں سن سکتے. اور حق اور ہدایت کی بات اور قرآن کی سمجھ کی بات، وہ تو ویسے نہیں آ سکتی جب تک اللہ توفیق نہ دے، جب تک وہ دل نہ کھولے، جب تک وہ پردے نہ ہٹائے. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، یا آج یہاں مل کے بیٹھے ہیں، یا یہاں پہنچے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوا. ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کہ ہم یہاں آ بیٹھتے. یہ سارے مواقع، یہ ساری اپرچونٹیز صرف اسی کی دی ہوئی ہیں. تو ہمارا کسی بھی چیز پہ جو کنٹرول ہے، کہیں تک بھی ہماری ریچ اور پہنچ ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ صرف اللہ ہی کی قدرت اور اللہ ہی کی طاقت سے ہمیں ملا ہے. ہمارا اپنا پرسنل ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر یہ سب کچھ پھر اس کے ارادے اور مشیت پر ہے. وہ جس کو جتنی چاہے توفیق دے دے، جتنی چاہے ہمت دے دے، اور جس کو نہیں چاہتا نہ دے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی توفیق ہے، یقین مانیے صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے. اور کتنے ہی لوگ تمنا کرتے رہ جاتے ہیں کہ اللہ ہم اٹھ سکتے، اور آپ دیکھیں راتیں کتنی لمبی ہو گئی، 12 گھنٹے کی تو رات ہو گئی. 7 بجے سورج نکل رہا ہے، 7 بجے غروب ہو رہا ہے. 12 گھنٹے میں بھی اگر ہماری نیند پوری ہو کر ہم اللہ کے حضور نہیں کھڑے ہو سکتے تو توفیق ہی نہیں ہے نا، اسی لیے تو نہیں ہو سکتا. وہ توفیق دے دے تو نہیں مشکل، لیکن اس سے مانگے، ہم بھی تو کچھ دلچسپی ظاہر کریں، ہم بھی تو کچھ ہاتھ پھیلائے کہ اللہ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دے. اسی طرح بعض اوقات ہم اللہ کے گھر میں بھی پہنچ جاتے ہیں، مکہ میں بھی ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، اس کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، دعاؤں کی ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر. اللہ کے گھر جا رہے، تلبیہ پڑھنے کی توفیق نہیں، اور ادھر ادھر کھا رہے پی رہے. تو اگر ہم کوئی عبادت بھی کر پائیں، ذکر کر پائیں، دعا کر پائیں، تلاوت کر پائیں، نماز پڑھ پائیں، صدقہ کر پائیں، حج و عمرہ کر پائیں، کسی انسان کی کوئی خدمت عیادت کر پائیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور اس پر پھر کیا کرنا چاہیے جب ہمیں وہ مل جائے؟ یہ بھی ایک رزق ہے، یہ بھی رزق ہے جو وہ دیتا ہے. اور خوش قسمت ہے جن کو یہ رزق ملتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کے بن جاتے ہیں. وہ اپنے روزمرہ کے سارے کاموں میں سے وقت نکال لیتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. مثلاً آپ ماشاءاللہ یہاں پر آتی ہیں، آپ کے گھر پہلے بھی چل رہے تھے، اب بھی چل رہے ہیں، تو یہ توفیق اللہ ہی نے دی کہ آپ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھیں. اور وہی توفیق دیتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں. اور پھر جب وہ توفیق دے دیتا ہے تو پھر
بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے سفر آسان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مشکل فیصلے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کروا رہا ہوتا ہے نا. پھر انسان بہت کچھ کر کے بھی نہیں تھکتا، ورنہ تو فارغ بیٹھ کے بھی تھکا ہوا ہوتا ہے. تو ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس پر کتنا شکر ادا کریں کہ وہ کوئی بھی نیکی کرنے کی توفیق دے. اور اس کے بعد ثم قال اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ تو مجھے بخش. اور جب انسان بخشش مانگتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں مانگتا، یہ اپنے عجز کا بھی اظہار کرتا ہے. اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی، اور پھر وہ اپنے اس بوجھ کو ہٹانا بھی چاہتا ہے کہ اللہ یہ گناہ ہٹ جائے مجھ سے، جنہوں نے مجھے غمزدہ کیا ہوا ہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا تو وہ چیزیں ہمارے دل میں کھٹک تو پیدا کرتی ہیں نا، وہ گلٹی کانشیس ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو دباتے ہیں دسا ہا، اور پھر اس کے بعد وہ اندر بھر جاتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی شکل میں نکل آتے ہیں. اور ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ روٹ کاز کیا ہے، جڑ کیا ہے، اس پریشانی اس مشکل کی رکاوٹ کی جڑ کیا ہے، وہ ہم ہٹاتے نہیں. تو استغفار جو ہے ساری رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. اور پھر اتنی ساری اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد جب رات کے اندھیروں میں تنہا آپ اللہ کو پکارتے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو آپ دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے. اور ویسے بھی جب کوئی شخص اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود کے بعد دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور حدیث کے آخری حصے میں کیا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ کی توفیق سے تو نماز قبول ہو جاتی ہے. اور رات کو نماز پڑھنا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا یہ اللہ کے بندوں کی صفات میں سے ہے. سورۃ السجدہ میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا، بلا شبہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں الذین، وہ لوگ اذا ذکروا بہا، کہ جب وہ ان آیات کے ساتھ نصیحت کیے جاتے ہیں خروا سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں، جھک جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں، انکار نہیں کرتے، مان جاتے ہیں آرام سے. اللہ کا حکم ہے آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے ایمان لانے کا مطلب. قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے عمل میں تبدیلی آتی ہے، اللہ کی محبت ان کو بستروں سے اٹھا دیتی ہے. آپ دیکھیے اگر آپ رات کو کتنی بھی گہری نیند سوئے ہو، اگر کوئی ایسا شخص آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دے جو آپ کو بہت ہی عزیز ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سائڈ بدل کے سو جائیں گے، اچھل کے اٹھیں گے، جلدی سے دروازہ کھولیں. محبت نے اٹھایا نا. اور آپ جتنی بھی مائیں ہیں سب کو پتا ہے بچہ چوں بھی کرے تو ماں اٹھ جاتی، کتنی جلدی اٹھتی، اور کس طرح اس کے دل سے وہ محبت جوش مار رہی ہوتی ہے. اور بچہ اگر چوں چوں کرے کچھ بھی تو اس کو پٹائی نہیں شروع کر دیتی کہ تم مجھے ڈسٹرب کرے، بلکہ اس کو سینے سے لگاتی، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو تپکاتی ہے، اس کو چینج کرتی، کچھ بھی اس کے لیے کرنا پڑے. اور اگر اس کی طبیعت خراب ہو، کان میں درد ہو یا پیٹ میں درد ہو، تو وہ بستر سے بھی اٹھ کے باہر لے جاتی ہے، ٹہلا ٹہلا کے اس کو سناتی ہے. ہم سب ان کیفیات سے گزرے، ہم سب یہ جانتے ہیں، یہ تجربے ہم سب نے کیے ہیں. محبت نے یہ ساری قربانیاں کروائی نا. اللہ کی محبت تو اس سے بڑی ہوتی. پھر اسی طرح اگر دن میں بہت کام ہے، مشقت والے کام ہے، رات کو بچے جگاتے ہیں، نہیں اٹھ سکتے، نہیں ابھی آپ تہجد پڑھ سکتے، تو ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سوتے وقت وضو کر لیں، اللہ کا ذکر کر کے سوئیں. تو ایسا شخص جو وضو سے سوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے. رات سونے کے جو دعائیں آداب ہیں، کتاب بھی ہے اور ایپ بھی ہے، آپ اپنے فون میں بھی ڈال سکتے ہیں. بیڈ پہ لیٹے ہوئے اپلیکیشن کو کھول کے آپ وہ دعائیں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہی الحمدللہ. اس دور میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا جب ہر چیز ہماری جسٹ کلک اوے، کہ بس کلک کرنے کی دیر ہے، وہ سب کچھ سامنے آ جاتا. مگر سستی بھی اتنی زیادہ ہو گئی. بہرحال اللہ اس سے دور کرے. تو رات کو ذکر کر کے سوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے پھر رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے. یعنی آپ نہیں بھی تہجد کے لیے اٹھے، نہیں بھی بستر سے اٹھے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں
اور آپ دعا کر رہے ہیں، بس شرط یہ ہے وضو سے سوئیں، رات کے اذکار پڑھ کے سوئیں، پھر بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ مشکلات کا حل، ہر مسئلے کا حل تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے ہی دیا ہے۔ اب ہم نہ عمل کریں تو اور بات ہے، ایک شخص بیمار بھی ہو، ہائے ہائے بھی کرے اور دوا نہ کھائے تو پھر قصور کس کا؟ اس کا اپنا ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ رات کی کسی گھڑی میں جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری۔ یعنی آپ باوضو سوئے، پھر وضو چلا بھی گیا، لیکن ابتدا جس چیز سے ہوئی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور پھر انسان جب اٹھتا ہے صبح تو اس کے اٹھنے میں بھی آسانی ہوتی۔ شیطان تو سوتے ہوئے 3 گریں لگاتا ہے نا، لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرتا ہے تو دوسری، اور نماز پڑھ لیتا تو ساری گریں کھل جاتی ہیں، اور صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور صبح کا بابرکت وقت ضائع کر دیتا ہے، اور پھر سارا دن کاموں میں، دنیا کے شغل میں لگا رہتا ہے، اور کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور یوں زندگی انسان گنواتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ہماری صبح میں برکت رکھی، تو جو شخص صبح تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھا، فجر کے لیے اٹھ گیا، تو اس کی صبح بھی بہت بخیر ہوگی انشاءاللہ، اور وہ اپنے ارلی مارننگ میں بہت سے اہم کام نپٹا لے گا۔ تو بہرحال دعا کو ایک دفعہ اور پڑھ لیجیے بلند آواز سے، ایک دفعہ جو ابھی مانے پڑے ہیں ان کو دل میں رکھ کے اس کو دہرائیے، اور بھی کوئی دل میں دعا ہے تو وہ بھی مانگ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں ہمارا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی خیر و بھلائی کے پہنچانے کا ہمیں ارادہ کر لے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا، اور اگر وہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے دور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ سورۃ الانعام آیت 17 میں آتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الگ سے بھی یہ پڑھا جائے، یعنی رات کے علاوہ دن میں بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دیجیے، کوئی اچھی سی چیز بتائی۔ جیسے ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کوئی اچھی سی بات بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس طرح کہا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بدو نے ان 4 چیزوں کو اپنی انگلیوں پہ گنا۔ سبحان اللہ کیسے؟ اس طرح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چل دیا۔ ابھی جا رہا تھا، کچھ سوچنے کے بعد پھر آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، خستہ حال بدو کچھ سوچنے لگ گیا، کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ اس نے کہا، ہے اللہ کے رسول، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو سارے تعریفی کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، میرے لیے کیا؟ میں تو اپنے لیے کچھ مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اعرابی، جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، صدقت۔ جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے بخش دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ استغفار پڑھنے سے پہلے اللہ کی تعریف کر لی جائے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اللہم اغفر۔ دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ نے بدو کو یہ رات کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا، جب بھی پڑھے، رات پڑھے، دن پڑھے۔ پھر فرمایا، جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا۔ جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ بدو نے یہ 7 چیزیں اپنے ہاتھ پہ گنی اور چل دیا، بس ٹھیک ہے، کام ہو گیا۔ رزق کا مسئلہ بھی حل، رحم بھی ہو گیا اور بخشش بھی ہو گئی۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں لکھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، یہ 3 چیزیں ساتھ ڈال یہ دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کلمات جو ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ میزان پر بہت بھاری ہیں۔
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ واہ واہ، اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا. کیا کیا؟ 5 کا اشارہ کیا اور فرمایا واہ واہ، یہ میزان میں کتنے بھاری ہیں. یہ سکھانے کا طریقہ تھا آپ کا. یعنی آپ دیکھیے، ایک ہی ایک انسان ویسے کہیے 5 چیزیں پڑھے، اور ایک یہ ہے کہ ہاتھ سے 5 انگلیوں کا اشارہ بھی اور ساتھ کا واہ واہ. یہ کتنی اچھی چیز ہے، یہ کتنے اچھے کلمات ہیں، یہ میزان میں کتنے بھاری ہوں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور 5ویں چیز، کسی کا فوت ہونے والا نیک بیٹا، کہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر صبر کرے، یعنی اس کا بھی میزان میں بہت بھاری اجر. اچھا ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اچھا نیک اولاد ہو اور پھر وہ اس کے لیے دعا کری، تم کہتے کہ اتنا خوش قسمت ہے وہ، تو اس کے لیے دعائیں ہوں گی، تو ہمارے لیے کیا ہے، ہمارا تو بیٹا ہی نہیں، یا ہماری اولاد ہی نہیں، یا بیٹا تھا تو فوت ہو گیا. کئی دفعہ ایسے تو جوان بچے فوت ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی میزان میں بہت بھاری نیکی ہے کہ انسان اگر کسی چیز سے محروم ہے اور اس پر انسان صبر کرے اور شکوے شکایتیں نہ کرے اور ہر وقت اپنے غم کا رونا نہ روئے، اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرے. پھر یہ گناہوں کو جھاڑنے والے کلمات ہیں. ترمذی کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے. آپ نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے. آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے. یہی باقیات الصالحات بھی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے، مل جائے تو ٹھیک، دنیا میں رونق ہو جاتے، نہیں تو اس سے بہتر بھی ایک اور چیز ہے، وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی. مال بھی جانے والا، مال کا لفظی مطلب ہوتا ہے مالا یمیل، اسے کا مطلب ڈلنا، ڈلنے والی چیز ہے، جانے والی چیز ہے، رکنے والی چیز نہیں. اگر آپ روک کے بھی رکھے ڈیویلیویشن میں جاتی. تو پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تمہارا بچاؤ جہنم سے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے آ کر پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے. یہی کلمات باقیات صالحات ہیں، باقیات صالحات. اور اس میں جو جملہ آتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو جنت کا خزانہ ہے. اگر ہمیں کوئی دنیا کے خزانے کے بارے میں بتائے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی کہے کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں ایک خزانہ دفن ہے، کوئی پیچھے رہے گا؟ نہیں رہے گا. اور یہ جنت کا خزانہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن قیس سے کہا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جب کوئی انسان یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ بندے کو اپنی سپردگی میں لے لیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا. یعنی جیسے انسان پڑھتا ہے نا کہ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سچ کہا، الحمدللہ سچ کہا. اور اللہ مغفر لی کہتا ہے تو اللہ بخش دیتا ہے کہ میں اس کو بخش دیا. تو یہاں پر جب لا حول ولا قوت الا باللہ انسان کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. یعنی ایک توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے. پھر اسی طرح یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. قیس بن سعد کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اس وقت میں نماز پڑھ چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری، یعنی ایسے کر کے ہلایا اور فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا اب دیکھیے کہ کیا ہم بھی لوگوں کو کوئی ایسی بات بتا دیتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں کوئی ہماری ہیلپ کرنے کے لیے؟ وہ نہ طرح کوئی پارٹی ہو، شادی ہو، کوئی گھر شفٹنگ موونگ ہو رہی ہو تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں.
تو ہم اس کو عام طور پر یا شکریہ کے الفاظ سے کمپنسیٹ کرتے ہیں، یا کبھی کوئی گفٹ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، یا پھر کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن اس موقع پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو دعا کے کارڈ آپ کو ملے نا، یہ گھر میں رکھا کریں، کیونکہ زبانی ہمیں بتانا نہیں آتا بعض اوقات. گھر میں رکھے ہوئے، کوئی آیا اچانک تو آپ اس کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے سارے مسائل کا حل ہے. لیکن ہم اس میں بخل کر جاتے ہیں، خیر کی بات دینے میں، بتانے میں، پہنچانے میں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کا دیا ہوا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقے کی وجہ سے یا اس شکرانے کی وجہ سے آپ کی بھی دعائیں قبول کرے. تو چھوٹے بڑے کارڈ مختلف سائز کے گھر میں رکھا کر، اور رکھے ایسی جگہ جو دروازے کے قریب ہو، جب کوئی جا رہا ہو تو یاد آ جائے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا بتاتی ہے کہ وہ بچہ آیا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے اور آپ نے اس کو ایک اچھی بات سکھا کے بھی جنت کا دروازہ دکھا رہا ہوں. اسی طرح یہ جنت کے پودے لگانے والا کلمہ بھی ہے. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے جنت کے پودے لگاؤ، بے شک اس کا پانی میٹھا، اس کی مٹی پاک، بس اس کے پودوں کو کثرت سے لگاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پودے کیا ہیں؟ فرمایا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اس کلمے کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہو سکے تو ایک تسبیح دن میں کر لیں. ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے 7 چیزوں کا حکم دیا، 7 چیزوں کی وصیت کی. نمبر 1 کہ میں مساکین سے محبت کروں، مسکینوں سے، ٹوٹے دل والوں سے، دکھی لوگوں سے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں سب ان سے بھاگتے ہیں، یہ کچھ مانگ نہ بیٹھے، یہ ہمارا سر کھائے گا، یہ اپنے قصے سنائے گا، یہ میرے سامنے روئے دھوئے گا، بہتر ہے اس کو اوائڈ کرو، بھاگ نکلو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بےچارے دکھی ہوتے ہیں کچھ ان کی بات بھی نہیں سنتا، کہ ہر شخص مصروف ہے، بھاگ رہا ہے. تو کبھی بیٹھ جایا کریں، اچھا سنائیں، بتائیں کیا کہتی ہیں. اگر اس وقت ٹائم نہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ نے بچوں کو اسکول سے لینا ہے، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، اپنے کوئی فرصت کا ٹائم بتا دیں، آپ اس وقت مجھے کال کر لیں، آپ اس وقت مجھے مل لیں اور بیٹھ کے اس کی سن لیں. فرمایا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں، کیونکہ جب ٹوٹے دل والوں کے پاس انسان بیٹھتا ہے نا تو انسان کا دل نرم رہتا ہے. ورنہ اگر ہر وقت انسان ایسے لوگوں سے ملے جو غافل ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان خود بھی غافل ہو جاتا ہے. دوسری جو نصیحت کی وہ کیا تھی، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں. تیسری میں صلہ رحمی کروں، اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے، کوئی نہیں مجھ سے ملتا نہ صحیح. اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کر دوں اور حق بات کہوں، خواہ تلخی کیوں نہ ہو. اور یہ کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. یعنی جب اللہ کے دین پر عمل کی بات آئے، آپ حجاب لیں اور لوگ باتیں شروع کر دیں، آپ انٹرسٹ لینا چھوڑیں اور لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں، تو ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، ورنہ آپ اللہ کے راستے پہ نہیں چل سکتے. اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. تو بہرحال یہ حدیث ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، اور اس میں خاص طور پر رات کو اٹھنے کی فضیلت بھی ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، برائیوں کے کفارے اور گناہوں سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے. فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز ہے. جب لوگ سو رہے ہوں اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو کہا تھا نا، افش السلام اطب الکلام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام. سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو. لوگ جب سو رہے ہو تم نماز پڑھو، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور آخری چیز یہ جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی مختلف جگہ پر اور بھی پڑھنے کی فضیلت ہے. یعنی یہ جو دعا آپ کو ٹوٹل دی گئی ہے، اس میں کئی کلمات کا یہ مجموعہ ہے، یہ بہت سی چیزوں کا ایک گلدستہ ہے. تو اس میں دعا جہاں سے شروع ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس کو کثرت سے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس میں ان لفظوں کا اضافہ بیدہ الخیر، کہ ہر طرح کی خیر اس کے ہاتھ میں ہے. جو شخص ایک دفعہ اس کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو مسند احمد کی روایت کے مطابق یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر. ہم میں سے کس کے پاس اتنا مال کہ اتنا صدقہ کرے؟ تو یہ کلمات جو ہیں، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یہ کلمات صدقہ بھی بن جاتے ہیں. 10 بار پڑھنے کا مزید اجر ہے. جو 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں معاف کر دے گا، 10 درجے بلند کر دے گا، اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا.
اگر صبح کے وقت پڑھے شام تک حفاظت ہوگی، اور اس دن اس آدمی کا کوئی عمل اس عمل پہ غالب نہیں آ سکے گا۔ اگر شام کو پڑھے تو یہی اجر ہے۔ تو عادت بنا لے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں، کیونکہ خاص طور پر مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا اجر بھی بہت ہے، اور اس میں خصوصاً جو حفاظت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے 10 رحمتیں واجب کرنے والی نیکیاں لکھ دے گا، اور 10 برباد کرنے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور 10 مومن غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 2 اوقات اگر پڑھیں گے تو حفاظت ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص مہینے میں مثلاً 1 دفعہ یہ پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور ان کلمات کو اپنی انگلیوں پر 5 بار گنا دے، یعنی 5 دفعہ، تو اگر اس مہینے میں انسان فوت ہو جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخری دفعہ 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہی کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر قدم ہلائے یہ کلمات پڑھنا زیادہ افضل ہے، یعنی جدھر آپ بیٹھے ہیں نا التحیات کی پوزیشن میں، اسی طرح آپ نے پڑھنے ہیں اگر آپ بیٹھ سکے۔ لیکن اگر آپ کو نیچے بیٹھنے میں مشکل ہے تو پھر اللہ کو پتا ہے آپ کرسی میں بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن بات کیے بغیر ایٹ اے اسٹریچ 10 دفعہ یہ پڑھ لیں، اور ان میں بیدہ الخیر یحیی و یمیت کے الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے، اور ایسا شخص گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص مغرب اور فجر